بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی رات پارلر سے تیار ہو کر باہر نکلی تو ایک شخص نے چہرے پر ماسک پہنے مجھے بے ہوش کر کے اغوا کیا، اور میں ہوش میں آئی تو روئی چیخی اسے واسطے دیے، میری شادی ہے، مجھے گھر جانے دو اور میری بدنامی ہوگی۔ جب اس شخص نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تو میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص کوئی انجان نہیں بلکہ، اور اس نے جب مجھے اغوا کرنے کا مقصد بتلایا تو میں منہ کے بل زمین دوز ہو گئی، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی چھپ چھپ کر رو رہی تھی، اور گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اور میں سب سے جان چھڑا کر یہاں آن بیٹھے تھے۔ اس وقت میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو میرے دل کی کیفیت کے بارے میں پتہ چلے۔ تبھی پھپھو مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر آئی، اور پھر مجھے پکار کر کہنے لگی، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مانا کہ تمہاری امی ابو کا کچھ ٹائم پہلے انتقال ہوا ہے، اور تمہارے لیے ابھی اتنا اچانک سے یہ سب کچھ قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ مگر پھر یہ بھی تو دیکھو، سب خاندان والے جمع ہیں، اور وہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں نہیں بنائیں گے۔ تم اپنا حلیہ درست کرو، پارلر میں جاؤ اور دیکھو اتنی پیاری صورت ہے، اور تم نے اپنا آپ بالکل بگاڑ لیا ہے۔ اور پھپھو کی بات مان کر میں پارلر میں آ گئی تھی، اور پھر میرے ساتھ میرے کزن بھی تھے۔ میری کزن بیوٹیشن کو جو کچھ بھی کہتی گئی اور وہ میرے ساتھ ویسے ہی کرتی گئی۔ اب جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں خود کو پہچان نہیں سکی تھی۔ بلا شبہ میں بہت ہی اچھی لگ رہی تھی، مگر تبھی آئینے میں ایک وہ عکس مجھے نظر آیا جو قدرے جھکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں مجھے کہنے لگا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اور یہ دیکھ کر میرا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو شاید مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا، اور اسے تو میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے گنوا دیا تھا۔ ایک پچھتاوے کی لہر میرے وجود میں دوڑ گئی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور میں خود کو کوسنے لگی کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ میری زندگی میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں، جو میری زندگی میں شامل ہونے والا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں اور اسی سے محبت کروں، اور یہ وفا کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس کے نکاح میں رہنے کی وجہ سے کسی دوسرے کی پرچھائی کا مجھ پر سایہ تک نہیں پڑنا چاہیے۔ اور جب ہم لوگ پارلر سے نکل کر باہر آئے تو جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھنے لگی، تبھی کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، اور تبھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور جب میں ہوش میں آئی تو میں ایک اجنبی جگہ پر تھی، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، میرے منہ میں کپڑا تھا تاکہ میں کوئی آواز نہ نکال سکوں، اور میں خوف زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اور بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے مناظر یاد آئے تو میں گاڑی میں بیٹھنے لگی، اور اچانک سے مجھے کسی نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور وہ کون تھا؟ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آیا تھا؟ اور یہ کون سی جگہ تھی؟ اور میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور میں محض پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ اور کتنی دیر تک میں اسی کیفیت میں رہی، میرے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، کمرے کی لائٹ آن ہوئی، اور پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا، اور اندھیرا چھٹ گیا۔ اب جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان شخص تھا جس کے چہرے پر ماسک تھا، اور میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھے، اور وہ میرے پاس سے کھانا لے کر آیا، اور اس نے پھر میرے منہ سے کپڑا ہٹایا تو میں چیخ کر اسے کہنے لگی، تم کون ہو؟ یہاں پر مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور میں چیختی رہی، چلاتی رہی۔ تب وہ مجھے غصے سے جھڑک کر کہنے لگا، زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کچھ بھی کر لو، تم اس گھر سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے، اور نہ ہی کوئی تمہاری یہاں پر آواز سن سکتا ہے۔ آرام سے رہو، اور میں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا۔ اس کی آواز سن کر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آواز میں نے کہیں سن رکھی ہے، اور یہ آواز مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ تبھی میرے منہ سے کانپتی ہوئی آواز نکلی، تم کون ہو؟ مجھے کیوں یہاں لے کر آئے ہو؟ اور وہ کہنے لگا، جلد ہی تمہیں اس بارے میں پتہ چل جائے گا،
تم صبح سے بھوکی ہو، کچھ کھا لو۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ آج تو میری مہندی تھی، کل میری بارات آنے والی تھی، اور میں نے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلے جانا تھا۔ ابھی مجھے اپنی پوزیشن کا خیال آیا کہ خاندان والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ تو مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور کہیں وہ ایسا نہ سمجھیں کہ میں خود اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہوں۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور میرے ساتھ الشبا تھی، اور الشبا کے سامنے میں اغوا ہوئی، اور الشبا نے گھر میں یہ بات سب کو بتا دی ہوگی۔ اور میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب وہ مجھے کہنے لگا، میں نے تمہیں یہاں پر لا کر تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، مگر ابھی میں تمہیں اس بارے میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی میں تمہیں ابھی اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت جذباتی ہو، اور تم معاملات کو مزید بگاڑ دو گی۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور اس کی ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ تب جب اس نے میرے ہاتھ کھولے تو میں نے یکدم اس کے چہرے پر حملہ کر دیا، اور میں اس کے چہرے سے نقاب نوچنے والے تھے جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر غصے سے کہنے لگا، اب یہ چہرہ دیکھنے کا وقت نہیں آیا۔ تمہارے ہاتھ میں نے اس لیے کھولے ہیں تاکہ تم کھانا کھا لو۔ اور میں نے چند لقمے زیر مار کیے، اور میری بھوک تو مر چکی تھی۔ میرا سارا دھیان اپنے گھر کی طرف تھا، اور وہ دوبارہ سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے وہاں سے چلا گیا، اور دروازہ باہر سے بند ہونے کی آواز سنائی دی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اور میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میری زندگی میں غم اور تکلیفیں کم تو نہیں تھے، پہلے ہی میں کتنے مسائلوں سے دوچار تھی، اور اوپر سے یہ مصیبت۔ اب اگر یہ رات میں نے گھر سے باہر گزاری تو یہ معاشرہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میرے خاندان والے مجھ پر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے، اور وہ کبھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے، اور میں بے گناہ ہوں۔ جوں جوں وقت بیتتا جا رہا تھا، خوف سے میری آنکھیں پھیلتی جا رہی تھی، اور پھر میں جانے کب روتے روتے سو گئی تھی۔ اکیلے کئی دن تک ایسے ہی چلتا رہا۔ روزانہ وہ کمرے میں 3 وقت آتا، مجھے کھانا کھلاتا، اور پھر باہر سے دروازہ بند کر کے چلا جاتا۔ اور اب اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے تھے۔ اب میں کمرے میں جہاں بھی جانا چاہتی تھی جا سکتے تھے، مگر دروازہ ہر وقت باہر سے بند رہتا تھا۔ اب جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا، کوئی بھی شخص مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا، کسی کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی، اور یہ سب دیکھ کر میں خوف زدہ رہ گئی۔ اور کیا میں اس ویران جگہ پر اکیلی تھی؟ اب میں نڈھال سی ہو کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، اور سوچنے لگی کہ میری زندگی نے مجھے اس دراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ اب سے 1-2 مہینے پہلے تک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنی ماں باپ کی میں اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابو کا بہت بڑا بزنس تھا، بہت سی زمین جائیداد تھی، اور میں اپنے منہ میں سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی، اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اور جبکہ ہمارے باقی رشتہ دار ہم سے دولت کے مقابلے میں کم تھے، ابو ان کے اکثر مدد بھی کرتے رہتے تھے۔ نبیلہ پھپھو میرے ابو کی سوتیلی بہن تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی تو ابو سے ہمیشہ اپنی غربت کے رونے روتی رہتی تھی۔ ابو ان کی ہمیشہ مالی مدد کرتے، اور انہیں ہمیشہ حوصلہ دیتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک نہ ایک دن تمہارے حالات بھی ضرور بدلیں گے۔ تمہارے بچے جوان ہو چکے ہیں، اور انہیں کسی قابل بناؤ، انہیں محنت کرنے کی عادت ڈالو۔ وہ بھی تمہارے شوہر کی طرح نکھٹو ہیں۔ دراصل پھپھو نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اور وہ شادی کے وقت ہی اپنے حصے کی جائیداد لے کر اپنے سسرال چلے گئی تھی، مگر ان کے شوہر نے تھوڑے ہی عرصے میں ان کی جائیداد اور روپیہ پیسہ بیچ کر سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اب پھپھو کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور یہاں تک کہ ان کا جو زیور تھا وہ بھی ایک ایک کر کے بک گیا تھا۔ ان کے شوہر معمولی سی نوکری کرتے تھے، اور ان کے 2 بیٹے تھے، مگر دونوں ہی اپنے باپ کی طرح ہڈ حرام تھے۔ پھپھو شادی کر کے غربت میں رل گئی، اور ان کے بیٹے بھی کسی کام کے نہیں تھے، بلکہ اب تو سنا تھا کہ ان کا بڑا بیٹا غیر قانونی کاموں میں ملبوس رہنے لگا تھا، اور وہ تو اب جیل میں بھی وقت گزار کر آ چکا تھا۔ پھپھو سے جب اس بارے میں پوچھا جاتا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اور کہتی، میرے بیٹے کو بدنام کیا جا رہا ہے، میرا بیٹا تو بہت ہی شریف اور نیک ہے، وہ تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر ہم سب خاموش رہ جاتے تھے، مگر ابو پھر بھی انہیں سمجھانے کا فرض ضرور ادا کیا کرتے تھے۔ میری زندگی میں بدلاؤ تب آیا
جب میری سمیر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور اس دن اپنی سہیلی کے گھر میں پارٹی پر گئی ہوئی تھی، جہاں پر میں نے اسے دیکھا تھا اور میں پہلی ہی نظر میں اس کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر ہو گئی تھی اور اسے بھی میرا معصوم حسن بھا گیا تھا۔ 2-3 بار کی اتفاقی ملاقاتوں کے بعد ہم میں بے تکلفی ہو گئی تھی، اور پھر اس نے جب مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں نے بھی خاموشی سے سر جھکا کر اسے رضامندی دے دی۔ اور ابھی وہ اپنے بزنس کے حوالے سے ملک سے باہر جا رہا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اور کچھ سال پہلے ہی اس کے ماں باپ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا، اور یوں وہ دنیا میں اکیلا تھا اور اپنی بزنس کو وہ اکیلا ہی دیکھتا تھا۔ اب اسے ضروری میٹنگ کے سلسلے میں پاکستان سے باہر جانا تھا، اور تبھی وہ مجھے کہنے لگا، جب بھی میں واپس آؤں گا میں اپنے گھر میں تمہارے پیرنٹس سے آ کر تمہارے لیے بات کروں گا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں پھر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اور یہ سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اب میں جب بھی رات کو سوتی تھی اور اس کا عکس میری آنکھوں کے سامنے چمٹ سے آ جاتا تھا، اور روز رات کو میں اس کے ساتھ بات کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب تک میں اس کی آواز نہ سن لیتی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ 1-2 بار امی نے بھی جب مجھے اس سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی امی سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا اور انہیں میں نے ساری بات بتا دی تھی۔ میرے ماں باپ بھی روایتی ماں باپ کی طرح نہیں تھے جو بچوں کی پسند کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی ان کی مرضی سے شادی نہ کریں، جبکہ میرے ماں باپ ایسے نہیں تھے۔ وہ بھی اب میرے ساتھ مل کر سمیر کی واپسی کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اور انہی دنوں ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی۔ امی ابو کہنے لگے یہ شادی گاؤں میں ہے اور ان کا جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ جب بھی کسی ایسے فنکشن میں شرکت نہیں کرتے تو انہیں خاندان والوں کی طرح طرح سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور سب کا کہنا تھا کہ آپ کے پاس اب روپیہ پیسہ آ گیا ہے جس کی بنا پر آپ لوگ مغرور ہو گئے ہیں اور اپنے غریب رشتہ داروں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ سوچ کر امی ابو نے شادی میں شرکت کی حامی بڑھ لی تھی۔ جب انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا تو میں یہ سن کر ہی بد مزہ ہو گئی تھی کہ مجھے ایسے فنکشن میں جانے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، اور امی ابو مہندی پر جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور میں گھر میں ملازموں کے ساتھ اکیلی تھی، اور انہیں گھر سے نکلے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ جب مجھے وہ روح فرسا خبر سننے کو ملی۔ امی ابو کی گاڑی پر کسی نے فائر کر دیے تھی اور وہ دونوں ہی جاں بحق ہو گئے تھے اور زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ میں تو سکتے کے عالم میں رہ گئی تھی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے اچانک سے کیسے چھوڑ کے چلے گئے، اور اس وقت پھپھو ہی تھی جنہوں نے مجھے سنبھالا تھا، مجھے سہارا دیا تھا، اور میں ہر وقت روتی رہتی، غم سے نڈال رہتی۔ میری تمام سرگرمیاں ختم ہو گئی تھی اور مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور یہاں تک کہ سمیر کے بھی روزانہ کال آتی تھی، مگر مجھے اس سے بھی بات کرنے کا ہوش نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسے میری امی ابو کے انتقال کے بارے میں معلوم تھا یا نہیں۔ گھر میں پولیس والے بھی آتے اور وہ بھی طرح طرح کے سوال کرتے، اور وہ مجھ سے بار بار پوچھتے کیا تمہیں کسی پر شک ہے، تمہارے ماں باپ کے کس کے ساتھ دشمنی ہے، مگر میں نے خالی کھلی نظروں سے انہیں دیکھتی رہتی تھی اور مجھے کسی پر بھی کوئی شک نہیں تھا۔ اور میرے ابو کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، وہ تو سب کے ساتھ ہی بہت اچھے تھے اور سب سے ہی محبت کرنے والے۔ ایسے میں پھر ایسا کون سا شخص تھا جو ان کی جان لے سکتا تھا، اور میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ پولیس پھر اپنے طور پر اس حادثے کی تفتیش کر رہی تھی۔ جب امی ابو کے انتقال کو 2 مہینے کا عرصہ گزرا تو تب پھپھو مجھے کہنے لگی تمہارے حوالے سے میری تمہارے ابو سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ میرے زین کے ساتھ طے کر دیں گے، اور یہ تمہارے امی ابو کی آخری خواہش بھی تھی۔ اور پھپھو کی بات سن کر میں ٹکر ٹکر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسی کیسی خواہش کا اظہار امی ابو نے میرے سامنے نہیں کیا تھا، اور جبکہ وہ جانتے بھی تھے کہ میں سمیر کو پسند کرتے تھے، اور وہ پھر بھی پھپھو کے ساتھ اس طرح کی بات کیوں کر سکتے تھے؟ اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی بھی تھی تو یہ میرے علم میں کیوں نہیں تھی؟ اور میں جانتی تھی کہ پھپھو مجھ سے بہت ہی محبت کرتے تھے اور انہیں مجھ سے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، مگر میں ذہنی طور پر
الجھ کر رہ گئی تھی، اور تبھی میرا خیال سمیر کی طرف چلا گیا تھا، اور جب میں نے موبائل کو آن کر کے دیکھا تو اس کے میرے لیے ڈھیروں میسج کالز تھے۔ تب میں نے ایک میسج میں اسے امی ابو کے بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ پوری رات میں اسی بارے میں سوچنے لگی کہ نہ جانے پھپھو نے مجھ سے ایسی بات کیوں کی ہے، اور میں ابو کی اس خواہش سے لاعلم کیسے ہو سکتی تھی۔ اور صبح جب میں اٹھی تو پھپھو نے جذباتی انداز میں آ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور میں ان کے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی میں نے تمہارے ابو کو خواب میں دیکھا تھا، وہ رو رہے تھے اور تمہاری وجہ سے سخت تکلیف میں تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری بیٹی اکیلی ہے، اس کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، اور تم کیسی بہن ہو کہ تم میری بیٹی کو ابھی تک خوشی نہیں دے سکی۔ اور اس ساری بات کا مطلب تو مجھے یہی سمجھ آیا کہ تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ میں تمہارا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دوں اور تمہیں اپنی بہو بنا لوں، اور انہیں تمہاری وجہ سے پریشانی ہے اور تم اکیلی ہو۔ جب تمہیں شوہر کا سہارا مل جائے گا تو تمہارے ماں باپ کی روح کو بھی سکون مل جائے گا۔ پھوپھو نے کچھ اس طرح جذباتی انداز میں یہ بات کہی، اور میں بھی اس سوچنے پر مجبور ہو گئی، اور تو تبھی پھوپھو کہنے لگی کہ تمہارے ابو کی شدید خواہش تھی کہ میرا زین ہی ان کا داماد بنے، اور پھر خاندان کے باقی لوگ بھی مجھے اس بات پر زور دینے لگے تھے کہ میرے پاس ان کے بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ تمہارے ابو نے ہی ہمارے سامنے یہ بات کیے تھے، اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں۔ اب اتنے لوگوں کو میں کیسے جھٹلا سکتی تھی، اور میں ان سب کے سامنے اپنی پسند کا کیسے اظہار کر سکتی تھی۔ تبھی پھر میں سمیر کو بھی میں نے یہ بات بتا دی، اور وہ میرا آخری میسج تھا جو میں نے اس کو کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ بات ہی نہیں کی تھی، اور میں نے جانتی تھی کہ وہ پاکستان واپس آ گیا تھا اور یا وہیں پر تھا۔ میرا موبائل اس دن سے آف تھا اور میں اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب جب میری شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی تھی اور ایک دن کے بعد میں نے دلہن بن جانا تھا، اب مجھے نہ جانے کس نے اغوا کر لیا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ شاید یہ اغوا برائے تاوان تھا کہ اس کا کوئی اور ہی مقصد تھا، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ شخص کمرے میں کھانا دینے کے لیے آیا تو میں اس پر چمٹ پڑی، اور جیسے اس کے چہرے سے ماسک کھینچا تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سمیر تھا، اور وہ بھی یوں اپنا چہرہ عیاں ہو جانے پر مجھ سے خفگی سے دیکھ رہا تھا، اور وہ مجھے غصے سے کہنے لگا جب تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا کہ میں تمہیں اپنا چہرہ مناسب وقت پر دکھا دوں گا، تب تمہیں میری اس بات پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو تم بہت جلد باز ہو، کسی بات کو سمجھتی ہی نہیں ہو، اور مجھے سخت رونا آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا، وہ میری ذات کو سب کے سامنے سوالیہ نشان کیوں بنا سکتا تھا۔ اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب اس سے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگا میں نے جو بھی کیا ہے میں نے تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے، اور فکر مت کرو، جلد ہی تمہارے سامنے سچ آ جائے گا، اور تم اس بات پر ایمان لے آؤ گے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ پھر ایسے ہی ہوا، اور اس دن وہ جب کمرے میں آیا تو اس نے میرے سامنے موبائل کیا جس میں میرے ابو کے کیس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اور امی ابو کا قاتل مل گیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ زین تھا۔ اور یہ دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا کہ وہ میری پھپھو کا بیٹا اور میرے ابو کا بھانجا تھا، اور وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ میرے ماں باپ کا قتل کیوں کر سکتا تھا؟ تب سمیر نے مجھے بتلایا کہ دولت کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ تمہاری پھپھو تمہارے ابو کی سگی بہن نہیں ہے، وہ تمہارے ابو کی سوتیلی بہن ہے، اور وہ چونکہ اپنے حصے کی جائیداد لے چکی تھی اور تب بھی وہ مزید دولت ہتھیانے کے چکر میں تھے، اور مگر تمہارے ابو ان کی تمام باتوں کو سمجھ رہے تھے، اور پھر جب انہوں نے تمہارے ابو سے تمہارے رشتے کی بات کی تو تب انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جیسے لفنگے لڑکے کو اپنے نازوں پلی بیٹی کا ہاتھ نہیں تھما سکتے، اور یہ ساری باتیں مجھے تمہارے گھریلو ملازمین کی زبان ہی معلوم ہوئی ہیں، اور مجھے تم پر غصہ ہے کہ تم نے اپنے ابو کے وکیل اور ان کے ملازموں سے بات کرنے کے بجائے، ان سے تصدیق کرنے کے بجائے خاندان کے ان لوگوں سے ان باتوں کی تصدیق کی جن کے ساتھ تمہارے ابو کی زندگی میں کبھی بھی نہیں بنی تھی، کیونکہ ہمیشہ سے ان کے مخالف رہے تھے۔ تمہاری پھپھو نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہنا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ تمام دولت اب تمہارے ہی نام ہے، اور تمہارے بعد تمہارے شوہر اور بچے اس کے مالک بن سکتے تھے، اور تبھی تم سے دولت ہتھیا کر وہ تمہیں بھی راستے سے ہٹانا چاہتی تھی،
اور یہ سب سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مگر اب یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، جب اس دن تم نے مجھے یہ میسج کیا تھا اسی دن میں یہ بات سن کر چونک گیا تھا۔ اچانک سے تمہارا نکاح، تمہارے ابو امی کا قتل آخر کون کر سکتا ہے اور کیوں؟ جب تم نے مجھے اپنے پھپھو کے بیٹے کے بارے میں بتایا، یہ سن کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے اس سب میں ذمہ دار تمہاری پھپھو اور ان کا بیٹا ہے، کیونکہ تمہاری امی ابو کے قتل سے سب سے زیادہ فائدہ تو انہی کو حاصل ہونے والا تھا، اور اس طرح سے وہ ساری دولت جائیداد کے مالک بن سکتے تھے، اور یہ قتل دولت یا پھر کسی اور وجہ سے ہی کیے جاتے ہیں۔ تبھی میں اگلے ہی دن پاکستان آ گیا، اور جب میں نے اس بارے میں تفتیش کی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے۔ جس جگہ پر تمہاری امی ابو کا قتل ہوا تھا، اور میں وہاں کی CCTV فوٹیج بھی جب نکلوائی تو ان پر حملہ کرنے والا میں زین شامل تھا، اور پھر میں نے اس قتل کے کیس میں پولیس کی پیروی کی، اور انہیں جب یہ سارے ثبوت دکھلائے تو انہوں نے پھر زین کو حراست میں لے لیا، اور جب اسے تفتیش کی تو وہ ٹائم تک تو اپنی بات پر ڈٹا رہا، مگر پھر اسے یہ بات ماننی پڑی کہ یہ قتل اسی نے کیا ہے، اور اس کا مقصد محض دولت اور جائیداد حاصل کرنا تھا، اور لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے تھے، راتوں رات دولت مند بن جانا چاہتے تھے۔ ایسے میں انہیں اپنے رشتوں کا بھی پاس نہیں رہا، اور کتنی دیر تک میں بے یقینی کی کیفیت کا شکار رہی، اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ سمین نے بھی مجھے کھل کر رونے دیا تھا، اور جب میں رو کر تھک چکی تھی تو وہ مجھے کہنے لگا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، تمہیں یہاں پر لانے کا مقصد یہی تھا، اور میں اس سب سے تمہیں دور رکھنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ اور پھر جب میں گھر آئی تو گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، مجھے دیکھ کر سب طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اپنے ملازموں سے کہہ کر میں نے ان تمام لوگوں کو گھر سے باہر نکلوا دیا تھا۔ اور جب پھپھو مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آئی تو میں نے انہیں بھی غصے سے جھڑک دیا، اور انہیں کہنے لگی کہ آپ جیسے ہی مطلب پرست عورت کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرے آگے رونے لگی، مجھے کہنے لگی، میں اس سب میں بے قصور ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے، اور اس نے جو کچھ بھی کیا اسے معاف کر دو، اور اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ دولت کی لالچ میں بہہ گیا، اگر تم اسے معاف کر دو تو اس کی سزا ختم ہو سکتی ہے، اسے رہائی مل سکتی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم دوبارہ تمہارے گھر میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ مگر میں اتنی آسانی سے یہ سب کچھ بولنے والوں میں سے نہیں تھی، میں نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، اور انہیں کھو کر خود اکیلی پڑ گئی تھی، اور میں انہیں اتنی آسانی سے کیسے معاف کر سکتی تھی؟ تبھی میں نے انہیں پھر گھر سے دھکے دے کر نکلا دیا تھا، اور پھپھو ہر دوسرے تیسرے دن آتی تھی، اور جب بھی انہیں اپنے بیٹے کی یاد آتی تو میرے پاس آ کر روتی، اور میں انہیں چلاتے ہوئے کہتی کہ میں نے بھی اپنے ماں باپ کو جیتے جی کھو دیا، اور میں بھی انہیں دیکھنے کے لیے ترس گئی ہوں، اور یہ سب کچھ آپ اور آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب میں اس سب سے تنگ پڑ گئی تو میں نے سمیر کو کہا، آپ مجھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جائیں، اور میں کسی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور رشتہ ہے۔ میں نے اپنا گھر بار سب کچھ یتیم خانے کے بچوں کو دے دیا تھا، اور مجھے اس دولت جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اور پھر سمیر نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا، اور وہ میری دلی کیفیت کو سمجھتا تھا، اور پھر وہ مجھے لے کر امریکہ میں آ کر شفٹ ہو گیا، اور اس نے پاکستان سے اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ بھیج دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی پاکستان کا نام نہیں لیا۔ اس بات کو کتنے سال گزر چکے ہیں، آج بھی جب وہ رات یاد آتی ہے جب میرے امی ابو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں سوتے ہوئے نیند میں ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔